خوب سمجھ لو، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سحری میں پانی پینا بھول گئے اور پتہ چلا سحری کا وقت ختم ہو گیا، اوبے یار پانی تو پیا ہی نہیں ہے، اوئے ہوئے ہوئے، ایسا ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اب گیا، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اور کھایا بھی دیسی گھی تھا آپ نے، دیسی گھی سحری میں کھاؤ گے فوراً پیاس لگنا شروع ہو جاتی، تو اب جو بھی ہونا تھا وہ کیا ہو گیا، ہو گیا۔ اب پیاس بہت لگے گی، سارا دن کیسے گزاروں گا، اف ٹینشن میں، او بھائی اس کی بیس پہ آپ کو روزہ توڑنے کی اجازت بولو نہیں ہے۔ سحری میں آنکھ ہی نہیں کھلی، ہمارا ترکی میں کیا حال ہوا، آنسو نکلتے نکلتے رہ گئے، کیونکہ ترکی میں ایک تو شہر ہے استنبول، استنبول میں تو بڑے بڑے ہوٹل ہیں، وہاں آپ جاؤ ترکوں کی ڈشیں، گوشت ملتا ہے آپ کو کھانے میں، کچھ کسی حد تک روٹی بھی مل جاتی ہے، اگرچہ یہ والی روٹیاں نہیں لیکن بہرحال روٹی ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، گزارا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم ترکی میں گئے تھے شام کے بارڈر کی طرف، وہاں ان کا جو کھانا تھا وہ کھانا ہوتا تھا دو برگر فائبر والے نہیں ہوتے جس میں فائبر چوکر، یہ جو ہم بکریوں کو کھلاتے ہیں نا، ابے بغیر چھنا آٹا جس کو کہتے ہیں وہ والا آٹا، اور وہ بھی گول گول پیڑے دو تین، جو بن نہیں ہوتا صبح بیکری سے جو ملتے ہیں بن، ایک تو وہ بن ہوتا ہے نا میدے کا، وہ میدے والا بن نہیں، عام بن، اور زیتون اور آملیٹ، اور اللہ آپ کا بھلا کرے اس ٹائپ کی چیزیں بس سمجھ لیں۔ ہمیں چاہیے کھانا بھائی، ہمارے پیٹ میں جب روٹی کا بھاری نوالا جب تک نہ گرے ہمیں تسلی نہیں ہوتی۔ پھر چاول بھی ایسے عجیب سے چاول، وہ یہ چاول ہی نہیں ہے جو خوشبودار چاول ہوتے ہیں، عجیب سے وہ یوں سمجھ، بچوں کو ہپا نہیں کھلاتی مائیں، ہپا کھا لو ہپا، وہ والے چاول۔ اب ہوا یہ کہ ایک دن آدمی کھائے، دو دن کھائے، تین دن کھائے، بھائی پیٹ میں آتے پریشان ہو گئی ہیں، اور پھر رمضان شروع ہونے والا ہے، کیسے گزارا ہوگا؟ اور میرے ساتھ تھے ہمارے ماشاءاللہ پٹھان سوات کے کوہاٹ کے، اس کو تو چاہیے کوئی بھاری بھرکم نوالا، ہمیں بھی ایسے ہی۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے 4 بجے وہی کھایا ان کا نا، وہ عجیب سا، بالکل وہ فائبر ہی تھا، بس وہ کولیسٹرول کم کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ 4 بجے کھایا، پھر رات کا کھانا ہم نے کھایا نہیں، ہم نے کہا صبح سحری میں ڈٹ کے کھائیں گے۔ 4 بجے کا بندہ کھایا ہوا، صبح جب سحری ہمارے پاس آئی ہے، پہلا روزہ ترکی میں تھا، پھر ہم وہاں حرم چلے گیا تھا میں، تو جب سحری ہمارے پاس آئی ہے تو وہی 2-3 ڈیزائن رکھے ہوئے تھے ہمارے سامنے، یہ زیتون ہے، یہ شہد لے لیں آپ، یہ پنیر لے لیں، بھائی کھانا دو ہے اللہ کے بندو، کیا چاہیے؟ حالت خراب ہو رہی ہے یار، پھر چلنا، سردی اتنی شدید، سردی میں تو ایسی بھوک لگتی ہے، اور پھر سارا دن کا روزہ رکھ کے کام کیسے ہوگا؟ تو میری تو حالت یہ تھی، وہ دیکھ کے نا میرے آنسو نکلتے نکلتے رہ گئے، میرا دل کیا میں پھوٹ پھوٹ کے کہیں جا کے روؤں میں۔ تو میرا تو پھر بھی تسلی یہ تھی کہ چلو سفر ابھی حرم شریف جا رہے ہیں، مدینہ منورہ، وہاں جدہ جانا تھا تو وہاں جا کے کھا لیں گے، لیکن ان ساتھیوں پہ بہت ترس آیا، تو وہ میں نے پھر حرم میں 3-4 دن گزارے، وہ وہاں سے مجھے نا افطاری اور سحری کی تصویریں بنا بنا کے بھیجتے رہے کہ مفتی صاحب افطاری میں یہ ہے، سحری میں یہ، بڑی ہمت ان ساتھیوں کی، ابھی بھی وہیں پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ تو اس لیے ہمیں جو یہاں کھانے ملے ہوئے ہیں نا، صحت کا بے شک بیڑا غرق کریں، لیکن مزہ بہرحال مزہ آتا ہے یار، نوالا پیٹ میں گرتا ہے، میں نے کہا ہمیں تو پراٹھا چاہیے، کچھ نوالا پیٹ میں گرے ٹھا کر کے آواز آئے، یہ جو ہم عجیب سی چیزیں کھا رہے ہیں، چوکر فائبر منہ میں جا کے غائب ہو جاتا ہے، وہ شہد گرے گا پیٹ میں کیا پتا چلے گا؟ شہد بھی اگر ہے تو روٹی سے نا، صحت کی بات نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے ڈاکٹر سارے وہاں پہنچ جائیں ترکی کے، یار اتنی اچھی بہترین ہمیں فیڈ مل رہی ہے وہاں پہ، اور بہترین ہمیں خوراک مل رہی ہے، لیکن وہ پیٹ میں نوالا جو ہے نا بڑا مسئلہ ہو رہا تھا، کہاں سے کہاں۔ تو میں اس پہ کہہ رہا تھا، اب میں وہاں جا کے یہ کہتا کہ یار چونکہ ہمارے مطلب کی سحری نہیں ہے اور رات شام 4 بجے کھانا کھایا ہوا ہے تو ہم روزہ چھوڑ دیں، سفر کی بیس پہ چھوڑنے کی تو اجازت تھی، اس بیس پہ نہیں چھوڑ سکتے کہ ہمیں سحری کیا مل رہی ہے، ہماری مرضی کی نہیں مل رہی۔ تو آپ کی سحری میں آنکھ کھلے یا نہ کھلے آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ اللہ نے روزے کی چھوٹ صرف 2 لوگوں کو دی ہے، ایک بیمار لوگوں کو اور ایک مسافر لوگوں کو۔ یہ اہم مسئلہ تھا، موضوع سے ہٹ کے تھا، لیکن بیان کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو، سوسائٹی کو دیکھ رہا ہوں نا، آنکھ نہیں کھلی تو روزہ چھوڑ دو، پانی پینا بھول گئے تو روزہ چھوڑ دو، بھائی یہ گزارنا پڑے گا آپ کو، اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے جو مرضی ہو،
فرض ہے, رکن ہے اسلام کا, ورنہ آخرت میں طبیعت سے پھینٹی لگے گی. ہاں, 2 صورتوں میں توڑنا جائز ہے, موت کا خطرہ ہو جائے یا بیمار ہونے کا. بول لو نا, کیا ہو گیا, جملہ کمپلیٹ کر لیں. موت کا خطرہ ہو جائے یا بیمار ہونے کا. بیمار ہونے کا مطلب یہ کہ کوئی پین تکلیف جیسے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے پیٹ میں پین شروع ہو گیا, درد شروع ہو گیا, یہ بھی ایک بیماری ہے. شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ شوگر کے پیشنٹ کے ساتھ تو بڑے مسائل ہوتے ہیں, چکر آنا شروع ہو گئے, یہ بھی بیماری ہے. خدا نخواستہ بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو گیا تو یہ بھی کیا ہے, بیماری ہے. پھر رہ گیا رہ یہ گیا کہ بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی, یہ بیماری نہیں ہے, یہ تو کسی سے بھی برداشت نہیں ہوتی, تبھی تو ہم کھاتے ہیں کہ بھوک برداشت نہیں ہوتی. تو بھوک اور پیاس جتنی بھی لگے روزے کی حالت میں, اس کو برداشت کرنا آپ پر لازم ہے. اس بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں, بیمار ہونے کی, پیٹ میں درد ہو رہا ہے, السر کے پیشنٹ کو بہت زیادہ پین شروع ہو جاتا ہے بھوکا رہنے سے, یا شوگر لیول ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا, بے ہوشی کا خطرہ ہے, اس طرح کے جو خطرات ہوں گے, بیمار ہونے کا خطرہ جسے کہتے ہیں, بلڈ پریشر اتنا زیادہ لو ہو گیا کہ ڈاکٹر نے کہا 2 انڈے اس نے نہیں کھائے اگر, تو بعض دفعہ بلڈ پریشر لو ہوتا ہے نا, نمک کھانا پڑتا ہے فوراً, یا انڈے منڈے پھوڑنے پڑتے ہیں, یا کوئی ORS وغیرہ پینا پڑتا ہے, تو بی پی لو ہوگا نا, یہ بھی ایک بیماری ہے. تو بیماری میں توڑ سکتا ہے, بھوک کی شدت یا پیاس کی شدت کی وجہ سے نہیں توڑ سکتا, کیونکہ روزہ نام ہے بھوک اور پیاس کے برداشت بولو کرنے کا. اللہ کے دین میں یاد رکھو, لچک نہیں ہے, آسانی بہت ہے, لچک نہیں ہے. جو آسانی اللہ نے دینی تھی وہ دے دی ہے, اپنی طرف سے مزید آسانیاں آپ کو پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ معاف کر دے گا. یہ بہت خطرناک جملہ ہے. آپ خدا کی نافرمانی کر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کیا ہے, غفور الرحیم ہے. یہ بہت, دیکھو اللہ جب گناہ کی بات کرتا ہے نا کہ گناہ مت کرو, تو جہنم کی وعیدیں سنا کے ڈراتا ہے. وہاں یہ نہیں کہتا کہ میں غفور الرحیم ہوں. خوب سمجھ لیں, یہ جو آج ہم نے سورہ اعراف پڑھی ہے, اس میں جو پیغمبروں کے واقعات آئے, تو کہیں بھی نہیں ہے کہ پیغمبروں نے قوم کو جا کے سمجھایا ہو کہ دیکھو تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو, نہیں چھوڑتے تو کوئی بات نہیں, اللہ بہت غفور اور رحیم ہے. یہ کہیں بھی نہیں ہے. کئی واقعات پڑھے, میں انشاءاللہ بھی پڑھتا ہوں اس کو, کہیں بھی نہیں. ہر پیغمبر نے کہا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, تم نے گناہ نہیں چھوڑا, ہمیں ڈر ہے کہ بہت بڑا عذاب نہ تمہارے اوپر آ جائے. لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بھی آیا آج کہ تم ایسے جرم کرتے ہو, تم لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہو, ہمیں ڈر ہے, مجھے ڈر ہے کہ اللہ تم پر آسمان سے کوئی عذاب نازل نہ کر دے. تو قوم نے کیا جواب میں کہا ہے, قوم نے جواب میں کیا کہا کہ بھئی لے آؤ اللہ کا عذاب. وہ کہہ رہے ہیں توبہ استغفار کرو, چھوڑو اس جرم کو, عذاب آئے گا. قوم جواب میں کیا کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ بہت پاک دامن ہو, آپ علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ. تو جواب میں لوط علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں عذاب نہیں آئے گا, اللہ کیا ہے, بہت غفور اور رحیم ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز جہاں کی ہوتی ہے ہم وہاں نہیں فٹ کر رہے ہوتے اس کو. دیکھو یہ رمضان ہے نا, اس میں پکا عزم کرو. قرآن الحمد سے لے کے والناس تک ایک ہی بات کرتا ہے, اپنا عقیدہ درست کر لو اور اپنا عمل درست کر لو اور اللہ کی طرف آ جاؤ. یہ عبادتیں ہمیں کیوں دی گئی ہیں, روزہ ہمیں کیوں دیا گیا, تراویح کیوں دی گئی ہے, تاکہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور ہم اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں. جتنی ڈسکشن پیغمبروں کی قوموں کے ساتھ ہوئی ہے وہ ساری آج کے حالات پہ منطبق ہوتی ہے. وہ سمجھا رہے ہیں گناہ چھوڑو, گناہ چھوڑو, گناہ چھوڑو ورنہ عذاب آئے گا, عذاب آئے گا, عذاب آئے گا. اور آج آپ دیکھو جب کسی سے بات کرو گناہ چھوڑو عذاب آئے گا, وہ کہے گا بھئی اللہ غفور رحیم ہے, اللہ معاف کرنے والا, تو کون ہوتا ہے؟ فوراً جواب میں کیا کہے گا, تو کون ہوتا ہے بھائی بات کرنے والا؟ اللہ ہے, میں جانوں, اللہ جانے, تو کون ہوتا ہے؟ بہت خطرناک جملہ ہے, بہت ڈینجرس جملہ ہے. ڈرنا چاہیے ایسے موقع پہ. تو اللہ نے جو کہا نا کہ میں غفور الرحیم ہوں, کن لوگوں کے لیے کہا, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, قرآن کہتا ہے جو بھی گناہ کر بیٹھے گا یا اور کسی طرح سے اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے گا, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ, اب اس کو خیال آ گیا کہ میں نے غلط کیا ہے. اب اس کو خیال ہو گیا, کیا ہوا بولے نا,
میں نے غلط کیا, مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے بھائی, یہ تو اس کی سزا کیا ہے, جہنم کی آگ. یہ خیال نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں, اللہ تو غفور رحیم ہے, چلو یار چلتا ہے, ابھی تھوڑا ڈیلے کر دیتے ہیں, ابھی تو جوان ہے, جب بڑھاپے میں تو ویسے ہی سب کچھ چھوٹ جاتا ہے. جب منہ میں دانت ہی نہیں رہیں گے تو سود چھوڑ دیں گے کھانے کے لیے منہ میں دانت؟ ارے سود کھانے کے لیے بھی تو منہ میں دانت ہونے چاہیے نا, حرام کھانے کے لیے منہ میں دانت ہونے چاہیے. تو جب بوڑھے ہو جائیں گے تو منہ میں دانت رہیں گے ہی نہیں, تو توبہ کر لیں گے ہم. تو یہ نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, جس نے بھی اپنی جان پہ ظلم کیا, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ, پھر اس کو خیال ہو گیا یار یہ میں غلط ٹریک پہ جا رہا ہوں. زنا کا راستہ صحیح راستہ ہے یا غلط راستہ ہے بتاؤ؟ شراب کا راستہ صحیح راستہ ہے یا غلط راستہ ہے؟ داڑھی کٹانے کا راستہ صحیح ہے یا داڑھی رکھنے کا راستہ صحیح ہے؟ ذرا بول دیں منہ سے کائنڈلی. رکھنے کا, یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے بھائی. ماں باپ کی نافرمانی, ان کے سامنے بد کلامی کا راستہ صحیح ہے یا ماں باپ کے سامنے سر جھکانا, ان کے سامنے اف نہ کرنا, یہ راستہ صحیح ہے؟ ان کی فرما برداری والا راستہ صحیح. عورت کا اپنے شوہر کی نافرمانی والا راستہ کہ میرے وہی رائٹ ہیں جو آپ کے, آپ کون ہوتے ہو مجھ پر اونچی آواز سے بات کرنے والے, میں کیوں مانوں, میری اپنی لائف, آپ کی اپنی لائف, یہ والا راستہ صحیح ہے؟ یا عورت کہے کہ آپ میرے شوہر ہیں, میرے سر کے تاج ہیں, میں آپ کے ماتحت ہوں, میں آپ کی فرما برداری میں عزت اور فخر محسوس کرتی ہوں, یہ والا صحیح ہے؟ بتاؤ نا. خواتین جو بیان سن رہی ہیں کائنڈلی وہ بھی بولیں منہ سے. یورپ جو ہمیں راستہ سکھا رہا ہے, جو لبرل لوگ ہمیں راستہ سکھا رہے ہیں, وہ مرد اور عورت کی مساوات کا, بغاوت کا راستہ. ابھی میں سعودی عرب میں تھا, ایک صاحب نے مجھے واقعہ سنایا کہ میری بیگم نے مجھے کہا کہ مجھے جاب کرنی ہے. میں نے کہا تمہیں ضرورت کیا ہے بھائی جاب کرنے کی, سارے خرچے میں اٹھا رہا ہوں, کوئی کمی ہو تو بتاؤ. اس نے کہا نہیں, میری پرسنل لائف, انگلش تو اب سب کو آ گئی ہے, میری پرسنل لائف ہے, آپ کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے. کہہ رہے, ہم نے کہا بھائی میں نہیں, آپ کو کہیں جانا ہے تو بتائیے کیا ضرورت, کس چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں جی بس مجھے یہی ہے کہ میں نے جاب کرنی ہے, میں اس گھٹن کے ماحول میں نہیں رہ سکتی. گھر کے ماحول کو کیا کہا جانے لگا ہے؟ گھٹن کا ماحول. گھٹن گھر میں نہیں ہوتی, جیل میں ہوتی ہے. گھر جیل نہیں ہے. دیکھو قرآن میں اللہ نے عورت جو پاک دامن عورتیں ہیں ان کے لیے محصنات کا لفظ استعمال کیا, مقیدات کا لفظ استعمال نہیں کیا. بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے نوٹ کرنے کی. یہ آج پہلا بیان ہے نا, اس کو تمہیز سمجھیں آپ آگے کے بیانات کی. پہلے ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو آگے کچھ نہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. پہلا سمجھ میں آئے گا تو آپ کو پتا ہے کہ میں نے کس ٹریک پہ چلنا ہے, آگے قرآن سے میں نے کیا سیکھنا ہے. اللہ میاں نے عورت کے لیے قرآن میں جو پاک دامن عورتیں ہیں, محصنات, شادی شدہ عورتوں کے لیے بھی محصنات, یہ لفظ نکلا ہے حصن سے. حصن کہتے ہیں قلعے کو. حصن کسے کہتے ہیں؟ قلعے کو. قلعہ کسے کہتے ہیں؟ اب یہی نہیں پتا ہوگا. قلعہ کہتے ہیں جہاں فوجیوں کی چھاونی ہو دشمن کے اٹیک سے بچنے کے لیے, اسے کہا جاتا ہے نا. اس میں آرمی باؤنڈ ہوتی ہے, فوج بند ہوتی ہے اس کے اندر, تاکہ باہر سے کوئی دشمن حملہ کرے تو ہم اس حملے کو روک سکیں. قلعے کی دیواریں اتنی موٹی ہوتی تھیں کہ وہ باہر سے توپ سے بھی حفاظت, تیر اور تلواروں سے بھی حفاظت, اور اس میں ضرورات زندگی کا سارا سامان قلعے کے اندر موجود ہوتا ہے. اس میں وہ باؤنڈ ہوتے ہیں, بند ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جیل, جیل کے اندر بھی لوگ بند ہوتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ جیل کے اندر بھی بند ہوتے ہیں اور قلعے کے اندر بھی بند ہوتے ہیں. کھانا جیل کے اندر بھی ملتا ہے, قلعے کے اندر بھی ملتا ہے. تیر جیل کے اندر بھی نہیں جاتے اور قلعوں کے اندر بھی نہیں جاتے. لیکن آپ کو اگر آپشن دیا جائے جیل میں رہنا پسند کریں گے یا قلعے میں, تو کہاں جاؤ گے آپ؟ قلعے میں. کیوں؟ آپ کو پتا ہے جیل وہ چیز ہے جس میں بطور سزا کے بند کیا جاتا ہے. جو تیر پھینک رہا تھا نا اس کو پکڑ کے لا کے اندر کر دیا جاتا ہے اپنی حفاظت کے لیے. اور جو قلعے میں ہوتا ہے وہ سیو ہوتا ہے. تو حصن, ہا صاد اور نون, حلوے والی ہا, صاد وہ یہ والا صاد, اور کیا ہے آخر میں؟ نون. تو محسن اسے کہا جاتا ہے جو قلعے میں سیو ہو, محفوظ ہو.
قلعے میں لوگ محفوظ ہوتے ہیں, قید نہیں ہوتے, کیونکہ قلعہ تو ہم خود بناتے ہیں. تو کوئی انسان پاگل ہے اپنے آپ کو قید کرنے کے لیے قلعہ بنائے گا؟ جیل دوسروں کے لیے بنائے جاتے ہیں, اپنے لیے نہیں بنائے جاتے. قلعے اپنے لیے بنائے جاتے ہیں, دشمنوں کے لیے نہیں بنائے جاتے. تو اللہ نے وہ عورت جو پاک دامن ہے, شادی شدہ ہے, اس کے لیے محصنات کا لفظ استعمال کیا. محصنات کا مطلب جو قلعے میں محفوظ ہوتی ہے, شوہر کی حفاظت اور گھر کی چار دیواری کی حفاظت. اس حفاظت کو آج مغربی دنیا نے جیل خانے سے تعبیر کر دیا. کس سے تعبیر کر دی؟ قید ہے. گھر میں کیا یہ عورت قید ہے, شوہر کی پابند ہے تو گویا قید ہے, غلام ہے. یہ قید نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ بول تو لو کیا ہو گیا بھائی؟ محفوظ ہے. گھر قید خانہ نہیں ہے عورت کے لیے, حفاظت خانہ ہے. اپنے گھر میں کون قید ہوتا ہے؟ پاگل ہے کیا؟ ابے بھائی جب انسان سفر سے آتا ہے, آپ بولو گے پہلا بیان ہی ابے تبے سے شروع کر دیا, تو مجھے ایک بات بتاؤ نا, جب ہم سفر سے آتے ہیں گھر کی طرف بھاگتے ہیں نا, اگر وہ قید خانہ ہوتا تو سفر سے تو انسان کو تھکاوٹ ہوتی ہے, وہ گھر کیوں بھاگتا ہے؟ ہونا ہی چاہیے پارک میں جائے وہ. اب میں آیا جناب اتنے دن کے بعد, تو مجھے چاہیے فوراً میں اعلیٰ دین پارک ہے کون سا ہے وہ, میں اترتے ہی جا ایئرپورٹ پہ, میں فوراً کہاں جا رہا ہوں؟ اعلیٰ دین پارک میں, بی اما پارک میں جا رہا ہوں, یہاں بی اما پارک بھی ایک, یا اور کسی پارک میں جا رہا ہوں. تو لوگ کہیں گے مولوی صاحب ہو کیا گیا؟ میں کہوں گا گھر چار دیواری, قید, یہ پارک کھلا ڈلا, کھلا آسمان, کوے, جو مرضی کرو. وہ کہیں گے بھائی آپ کا گھر میں آپ جو مرضی کرو یار, یہاں مولوی صاحب ایسے لیٹو گے کوئی تصویر بنا کے ڈال دے, یہاں قمیض اتار کے نہیں بیٹھ سکتے آپ. گھر جتنا محفوظ ہے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی, اتنی کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے. تو اسلام نے عورت کو جو گھر کی چار دیواری میں بند کیا ہے, تو یہ بند کرنا اس کو قید میں ڈالنے کے لیے نہیں, بلکہ اس کو حفاظت خانہ دینے کے لیے, تاکہ وہ کیا ہو جائے؟ محفوظ. اور شوہر کی اطاعت اور فرما برداری پہ اس لیے لگا دیا کہ مرد طاقتور ہے, جب عورت میاں کی فرما برداری کرے گی تو میاں پھر اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہوگا, اس کی حفاظت کرے گا, وہ پھر اس کے تمام ضرورتیں پوری کرے گا, اس کی اولاد کی کفالت کرے گا, اس کی عزت بھی محفوظ, اس کو وراثت بھی ملے گی مرنے کے بعد, اور پھر زندگی بھر کے لیے اس کا خیال کرے گا, جیسے کہ کرتے ہیں, میجورٹی کرتی ہے, چند ایک بے وقوفوں کو چھوڑ کے. تو میں جلدی سے بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. جو رمضان میں ہم نے سیکھنا ہے میں وہ باتیں بتا رہا ہوں, میرے پورے بیان اسی پر ہوں گے, پھر نہیں بولنا مولوی صاحب کو ہو کیا گیا ہے. اگر میں آپ کی مرضی کی باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں تو پھر بھائی جو پھر مجھے لکھ کے دے دو, میں پڑھ کے سنا دوں گا. اور اگر میں وہ باتیں کروانا چاہ رہا ہوں جو قرآن کروا رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ ساری باتیں قرآن میں آئیں گی, میری اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہے. تو یہاں جو خواتین تراویح پڑھنے آ رہی ہیں, یہاں جو آدمی پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, وہ سب یہ دماغ میں رکھیں کہ یہ میں اپنا کوئی فرقہ نہیں لانچ کیا, میں اپنی کوئی بات نہیں کروں گا, یہ ساری باتیں کس کی ہوں گی؟ قرآن کی. تو اللہ نے عورت کے لیے محصنات کا لفظ استعمال کیا. یہ محصنات کا لفظ محفوظ عورتیں, یہ کون ہوتی ہیں؟ جن کے میاں ہوتے ہیں وہ میاں کی اطاعت کرتی ہیں اور میاں کی مرضی کے بغیر گھر کی چار دیواری سے باہر بولو نہیں نکلتی. تو وہ میں بتا رہا تھا, انہوں نے کہا میری بیگم نے کہا جاب کرنی ہے, ایکچولی جاب یہ وہ میں قید نہیں دے سکتی. انہوں نے کہا پھر مجبور ہو گئے. پھر جاب کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر وہ گھر ٹوٹتے ہیں. پھر جب شوہر دیکھتے ہیں میری کوئی بات ہی نہیں مان رہی, تو پھر وہ خرچہ کرنا شروع, بھائی تم جاب کر رہی ہو تم خود کھاؤ. کہتی ہیں ٹھیک ہے میں انڈیپینڈنٹ, مجھے اتنی تنخواہ مل رہی ہے, مجھے کیا ضرورت ہے. پھر جب کیا ہوا تو پھر بچے باپ سے محروم ہو جاتے ہیں, بچے ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. بالآخر پھر وہی نتیجہ نکلتا ہے. جوانی میں ایسی خواتین لائف کو انجوائے کرتی ہیں, اور جہاں جوانی ڈھلکنا شروع ہوئی انجوائمنٹ گئی. اب تو خود ہی بھیج دیا کرو نا جہاں بھیجتا ہوں میں, وہ ساری انجوائمنٹ کہاں گئی؟ تیل لینے. وہ سب مزے کیا ہو گئے؟ کرکرے. اور مرد کے دل میں بھی پھر اس عورت کی محبت ختم ہو گئی. میرے ساتھ وفا نہیں کر رہی ہے تو ٹائم پاس کرو. وہ بھی ٹیشو پیپر کی طرح. مرد کے بڑے مزے ہو جاتے ہیں, میں بتا دوں. خواتین سمجھتی ہیں میاں کو چھوڑ کے جائیں گی تو میاں ٹینشن میں آئے گا. وہ غیرت مند لوگ تھوڑے دن کے لیے ٹینشن میں آتے ہیں, پھر وہ بھی بے غیرت بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار جب سوسائٹی یہی چل رہی ہے پھر انجوائے کرو نا, پھر ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے. تو مرد کی انجوائمنٹ تو بہت زیادہ بڑھ جائے گی. وہ تو کوئی باؤنڈ ہی نہیں ہوگا نا, حقوق کا پابند ہی نہیں ہوگا, وہ تو لائف کو انجوائے کرے گا. تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ بڑھاپے میں
मजे कौन उड़ाएगा? कुत्तों के मजे होंगे बुढ़ापे में, हकीकत बता रहा हूं आपको। बुढ़ापे में आप, क्योंकि बच्चे बच्चे भी फिर नहीं होते तलाकों के बाद, बच्चे एक आध हुए, वो बड़े हो गए, वो भी मार्केट से शार्ट, वो फिर वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। वो अपनी अम्मा को कहेगी, बेटी कि अम्मा जब तू अब मेरे अब्बा की पाबंद नहीं है तो मैं तेरी पाबंद किस खुशी में, मैं भी लाइफ को क्या करूंगी। यार तुम लोग पता नहीं क्या हो गया आज तुम लोगों को, तो बोल दो मुंह से ना। देखो जब बेगम साहिबा शौहर की पाबंद नहीं, अब जो है ना पूरी दुनिया इस तरफ जा रही है, इसलिए मैं इन टॉपिक पे इतना ज्यादा चीखता हूं। लोग कहते हैं इतना क्यों चीख रहे हो इस टॉपिक पर, पूरी दुनिया जा इधर को रही है। नमाज चलती रहेगी, ज़कातें भी निकलती रहेंगी, रमजान के रोजे भी चलेंगे, लेकिन हमारा फैमिली सिस्टम क्या हो जाएगा? बर्बाद, तबाही। अरब भी इसी तरफ जा रहे हैं, अब अजम भी इसी तरफ जा रहे हैं। इसको रोकना है, हमने बंद बांधना है इसके आगे। इसके मैं साइड इफेक्ट बता रहा हूं आपको। तो फिर क्या होगा? अम्मा ने जब अब्बा को छोड़ा, बच्चों के अब्बा को, तो फिर बेटियां क्या कहेंगी? अम्मा जब आप हमारे अब्बा की नहीं हो तो हम भी किसके नहीं है? आपके नहीं हो। तो फिर बड़ा छोटा थोड़ी होता है कोई, फिर तो इंडिपेंडेंट है ना। तो मैं जा रही हूं, अपनी गर्लफ्रेंड मेरा आया हुआ है गाड़ी लेके, अम्मा टाटा। माँ कहेगी बेटा मुझसे पूछ तो सही। वो कहेगी अम्मा आपने अब्बा से पूछा था? नहीं यार ये बात समझ में, बोलो ना। अगर ये वफा कर लेती ना अपने मियाँ के साथ, आज इसके दिफा में कौन खड़ा होता? बाप खड़ा होता। मर्द वैसे भी पावरफुल है, वो खड़ा होता, वो नहीं जाने देता। खैर बहरहाल वो जाएगी, फिर आगे उसका भी यही हशर होगा। तो बुढ़ापे में फिर कोई किसी का नहीं होगा, क्योंकि जब आप जवानी में वफा करते हैं तो बुढ़ापे में वफा मिलती है। जवानी में बेवफाई तो बुढ़ापे में भी क्या? बेवफाई। फिर बुढ़ापे में जब 40-45 साल बुढ़ापा, ये नहीं कि 80-80 साल वाला बुढ़ापा, थोड़े दिन होते हैं जवानी के ढलकने के, उसके बाद ना वो ताकत रहती है जॉब करने की। फिर कंपनियां भी कहती हैं अब ये खांसता ज्यादा है, काम कम करता है, ठीक है ना। ये खांसी इसको ज्यादा आ रही है, काम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो वो बेनिफिट्स भी आहिस्ता आहिस्ता कम। उसके बाद आपके पास पैसा, बहरहाल वो भी चंद लोगों के पास, सबके पास तो पैसा भी नहीं होता, बाकी तो रोडों पे रोल रहे होते हैं, लेकिन चंद करोड़पति होते हैं। फिर वो कहते हैं इतना पैसा आ गया, बच्चे तो हैं ही नहीं, दामाद भी नहीं है, पोते भी नहीं है, नवासे भी नहीं है, ये तरावियां चल रही हैं हमारी, कुछ भी नहीं है, अब हम करेंगे क्या करेंगे। तो फिर मजे किसके होते हैं आखिर उम्र में? कुत्तों के। फिर वो खानदानी सा कुत्ता खरीदते हैं। वो कहते हैं बच्चों ने तो वफा नहीं की, बीवी मेरी भी वफा नहीं की, औरत कहती है शौहर ने वफा नहीं की। वफादार एक ही मखलूक है जिसको वफा सिखानी नहीं पड़ती, और इट इज कॉल्ड कुत्ता। वो कुदरत ने उसमें वफा के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए, क्योंकि इन्होंने तो वफा की नहीं। कुत्ते को देखते हैं कि यार बच्चे को खाना खिलाया था हमने बचपन में, स्कूल की फीसें भरी थी, इसकी गर्लफ्रेंड मिली, टाटा करके चला गया। बेटी को हमने खिला पिला के जवान किया, खूब पढ़ाया लिखाया, मोहब्बतें दी, बचपन में पार्कों में लेके गए, झूलों में घुमाया, पैम्पर का खर्चा, इस तालीम का खर्चा, बच्ची की शादी की टेंशन, ब्रेन हेमरेज से अब्बा मर गए या मरते मरते बच गए, ये बड़ी टेंशनें उठाई। लेकिन जनाब आज तो वही ये टाटा करके निकल जाती है, सही है ना। तो उन्होंने देखा हमने कुत्ते पे, इन इंसानों पे इतना खर्च किया, रिप्लाई उसका जो रिस्पॉन्स था कुछ भी नहीं था, उसका आउटपुट कुछ भी नहीं था। कुत्ते को एक निवाला तो वो लेट जाएगा आके, वो कलाबाजियां खाना शुरू कर देगा, ऐसा चाटना शुरू करेगा, आप कहोगे यार कुत्ता क्या है, बेहतरीन मखलूक है। पता नहीं ये मौलवी लोग कुत्तों के इतना खिलाफ क्यों हैं। लिहाजा मजे किसके होंगे आखिर उम्र में? कुत्तों के मजे होंगे, उनको खिलाया जाएगा। एक बुढ़े ने भी कुत्ता पाला हुआ होगा, एक बुढ़िया ने भी क्या पाला हुआ होगा? कुत्ता। फिर वो कुत्ता बैठ के बातें भी करेगा उनसे, दुम भी हिलाएगा, फिर वो उसको लेके गलियों में घूमेंगे भी। आपको पता है कुत्ते को लेकर घूमना आसान नहीं है। मैंने बहुत लोग देखे जो कुत्तों को लेके घूम रहे होते हैं, वो कह तो रहे होते हैं कुत्ते को हम लेके घूम रहे हैं, लेकिन असल में कुत्ता उनको लेके घूम रहा होता है। क्योंकि जब आप गाय बकरी है ना, ये पल जाते हैं, ये आराम जहां जहां बोलोगे जाएंगे। कुत्ते में ये होता है कि जब आप उसकी रस्सी पकड़ते हो ना, कभी उधर जा रहा है कभी उधर, ऐसे खींच रहे होते हैं, टेंशन। बहुत से लोग मैंने देखे हैं यूरोप में भी और ऐसे मॉडर्न लोगों में ना, कि कुत्तों को वॉकिंग पे लेके निकलते हैं। मैं कहता हूं यार ये तो कुत्ता तुम्हें लेके निकला हुआ है, तो कुत्ता काबू में नहीं आता है। आप तमीज से वॉकिंग नहीं कर सकते हो, हकीकत बता रहा हूं, जाके देख लो। कभी उधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, कभी उधर इधर पकड़ के खींच रहे हैं, कभी इधर से पकड़ के खींच रहे हैं। तो टेंशन तो सारी तुम्हारी, ये कैसी वॉकिंग हो रही है यार। तो ये नेचर से बगावत के नताइज देख रहे हो? नहीं देख रहे ना, कर लो जो जो करना है कर लो, आप अपनी मनमानी जिंदगी गुजारो। खुदा की कसम इस्लाम पे आ जाओ। मुझे इतना, ये जब कुरान रमजान में तो कुरान ज्यादा सुनने का पढ़ने का मौका मिलता है, इतना खुशी होती है, खुदा की कसम इतनी, या अल्लाह तूने हमें कैसी किताब दे दी, कितनी प्यारी किताब दे दी।
ایسے 2 اور 2 4 کی طرح اس نے ہمارے لیے زندگی متعین کر دی. ایسے چلنا ہے, ایسے نہیں چلنا جیسے لوگ کہہ رہے ہیں. کتنا فائدہ, ذہنی سکون بھی. دیکھو گناہ ایک ایسی چیز ہے, برائی ایک ایسی چیز ہے. میں پہلے وہ ٹاپک کمپلیٹ کر لوں. تو صحیح راستہ اور غلط راستہ, تو عورت کے لیے کیا ہے؟ شوہر کی نافرمانی والا راستہ ہے یا فرما برداری والا؟ فرما برداری والا. اسی طرح مرد کے لیے بھی ہے بھائی. ایک ہے بیوی بچوں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرنا اور ان پہ ہاتھ کھلا نہ رکھنا, کنجوس مکھی چوس بن کے رہنا. باہر نہاریاں برگر پھوڑ رہا ہے, پیزے کھا رہا ہے, گھر والوں کو کھچڑی کھلا رہا ہے. حدیث میں آتا ہے جو خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ, جو خود پہنو ان کو بھی, جس اسٹینڈرڈ کا خود پہنو ان کو بھی پہناؤ. سمجھتے ہو؟ اور جب گھر میں داخل ہو, آپ کے جتنے اخلاق ہیں باہر, آپ جتنا اچھا دوستوں سے ہنس ہنس کے تمیز سے بات کرتے ہو, تو سب سے پہلے وہ ہنسی مذاق اور وہ کس سے ہونا چاہیے؟ آپ کے بیوی بچوں سے ہونا چاہیے. بہت سے لوگ جب گھر میں آتے ہیں تو گھر والے ڈر جاتے ہیں, آئے کیوں, باہر رہتے تو زیادہ, بولو نا, آتے ہی ٹینشن پارسل کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو باس کی ٹینشن ہے وہ گھر میں لا کے گھر والوں کو پارسل کرتے ہیں. تو یہ عمل اچھا ہے یا وہ سیدھا راستہ یہ ہے کہ جب گھر میں آؤ مسکراتے چہرے کے ساتھ آؤ, بیوی بچوں کو ٹائم دو, ان کی کڑوی کسیلی کبھی کبھار اگنور کر دیا کرو, ٹھیک ہے نا, اچھے رخ پہ لے کے جاؤ ان کو ٹائم دو, کبھی تفریح میں لے جایا کرو ان کو. تو یہ والا راستہ اچھا ہے, تو یہ سیدھا راستہ ہے. اور وہ والا راستہ جو پہلا والا راستہ تھا, جب گھر میں آئے تو ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ابا جب گھر میں آتے ہیں نا سب تھر تھر کانپنا شروع کر دیتے ہیں. ابا پتہ نہیں اب کیا بولیں. ایک صاحب مجھ سے ملے, انہوں نے مجھے بولا کہ میرا قصہ نہیں سنانا بیان میں, لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا بھائی اگر میں سناؤں گا بھی تو کیا پتا چلے گا تمہارا قصہ ہے یار, اتنا بھی نہیں ڈرو نا. آٹو پہ آ گئے ہیں اب لوگ نا, جیسے میں سیلفیوں میں آٹو پہ آ گیا ہوں. کئی دفعہ لوگ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں نا, میں دے رہا ہوتا ہوں. بعض دفعہ ویسے ہی آ رہا ہوتا ہے, میں پھر بھی سیلفی اس کو دے رہا ہوتا ہوں, کیونکہ میں اس پہ ایک سیٹ ہو گیا ہوں اب نا. جو بھی آ رہا ہے منہ آگے کر کے نا, مجھے پتا ہوتا ہے سیلفی لے گا. تو بعض دفعہ نہیں بھی لے رہا ہوتا نا, میں اس کو سیلفی دے رہا ہوتا ہوں کہ بھائی تو سیلفی لے لے. تو وہ آٹومیٹک پہ ہو گیا ہوں میں. تو اب کیا ہے کہ انہوں نے کہا میرے ابا میری کوئی بات نہیں مانتے. ایسے ابا بھی ہیں مارکیٹ میں. کہہ رہے میرے دل کی کوئی چاہت ہوتی ہے نا, میں ابا سے بول نہیں سکتا, مجھے پتا ہے میں پٹوں گا. ابا بولیں گے تو نے بولا کیوں؟ تو یہاں کون غلط ہے بھائی؟ بولو یار. آپ نے تو گھر کا نظام وہ بنا دیا ہے بالکل ایک میدان جنگ. جیسے آفیسر حکم دیتا ہے کہ فوجیوں کو کہ اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے. فوجی کو یہ اجازت تھوڑی ہے, سر کائنڈلی میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ والا بم میں وہاں کے بجائے وہاں جا کے پھاڑ دوں. ٹھیک ہے, اس کو اجازت ہوتی ہے فوجیوں, ماتحت فوجیوں کو اجازت ہوتی ہے. بھائی میدان جنگ میں